अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए एक नया नॉवेल लेकर आए हैं। नॉवेल का नाम है जानी जागीर। ये एक वडेरा बेस्ड, हवेली बेस्ड, फोर्स मैरिज, बारह मसाले जो है ना सारे इस नॉवेल में शामिल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल भी आपको पसंद आएगा और आप लोग इस नॉवेल को भी ढेर सारा प्यार और मोहब्बत देंगे और इसे सपोर्ट करेंगे ताकि जो है हम अच्छे से अच्छे इसकी एपिसोड आपको दे सकें। तो जल्दी से जाइए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा और इस नॉवेल को सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है जाने जागीर। राइटर हैं उरूज। किस नंबर है 1। हर सू रंग बिरंगी लाइट्स चल रही थी जिसमें लड़के और लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले थरकते नज़र आ रहे थे, जिसे वो काफ़ी नागवारियत से हाथ में शराब का गिलास पकड़े बैठा देख रहा था। बहुत सी लड़कियों ने उसे अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर चीज़ से बेनियाज आंखों में कोफ्त और नागवारी लिए बैठा घूंट घूंट हाथ में पकड़ा मशरूब अपने अंदर उतारता जा रहा था। उसे इस माहौल से सख्त नफरत थी, लेकिन आज उसे एक बहुत ही अहम डील फाइनल करने के लिए यहाँ आना पड़ा था। वो यहाँ कभी नहीं आता अगर उसका क्लाइंट ये ना कहता कि पहले वो उसका दिल खुश करे, फिर वो उसे ये डील देगा। और दिल खुश करने का जो उसका मतलब था वो ये बहुत अच्छे से समझ गया था, और ये डील उसके लिए कितनी ज़रूरी थी ये वो बहुत अच्छे से जानता था। एक बार ये डील साइन हो जाए फिर वो उस शख्स के को अच्छे से सीधा करने का इरादा रखता था जिसने उसका इतना वक्त बर्बाद किया था। बिजनेस दुनिया का ना जाना माना नाम जागीरदार राइद खान, जो अपनी जहानत और बारो पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता था, जिसकी नज़रों में आने के लिए लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। वो जिस शख्स के साथ भी डील करता था वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता था, मगर आज जिसके साथ वो डील साइन करने वाला था वो थोड़ा रंगीन मिजाज आदमी था। जागीरदार राइद खान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा है, क्योंकि उसके ख़ानदान में ख़ुद ये सब आम सी बात थी। मगर उसे औरत ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने ख़ानदान में इस मामले में सबसे अलग था। जहाँ उसके बाप दादा को रातें रंगीन करने का शौक़ था, वहीं वो औरत ज़ात से दूर रहना पसंद करता था। वो एक राजा था, मगरूर और अनापरस्त। बाप दादा की जायदाद के अलावा उसने बिज़नेस में अपना नाम बना के वहाँ से भी काफ़ी जायदाद बना ली थी। वो अपने मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ था। जब से पैदा हुआ था उसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में पाया था। जो चीज़ उसने चाही वो हर चीज़ उसे हासिल होती थी। हर कोई उससे मुतासिर होता था, कुछ उसकी पर्सनैलिटी से तो कुछ उसकी दौलत से, मगर वो उनसे बाखबर होके भी बेखबर बना रहता था। उसे बैठे अभी 10 मिनट ही हुए होंगे जब एक लड़की, जिसने बहुत ही नाजेबा लिबास पहना हुआ था, वो हाथ में शराब का गिलास पकड़े उसके पास आई। उसे अपने पास आते देख रायद ने अपनी नज़रें फेर ली थी, जिस पे वो लड़की दिलकशी से मुस्कुराती रायद के साथ चिपक के बैठ गई, जिस पर रायद खान सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखने लगा। कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें हैंडसम, तुम यहाँ अकेले बैठे हो। तुम यहाँ अकेले बैठे हो, यहाँ पे इतनी लड़कियाँ हैं लेकिन तुम किसी की तरफ देखते ही नहीं हो, आखिर क्या बात है? वो लड़की बेबाकी से उसकी गर्दन में एक बाजू हायल करती बोली तो रायद ने गुस्से से उसका बाजू झटका। औकात में रहो अपनी। वो उसे खुद से दूर करते धाड़ा तो उनके आसपास खड़े लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जबकि वो लड़की अपनी तजलील पे बगैर कुछ बोले सुर्ख चेहरा लिए उठ गई। क्या हुआ मिस्टर राइट? उसका क्लाइंट एक लड़की की बाहों में बाहें डाले उसके पास आया। अगर आपका हो गया हो तो क्या हम ये डील साइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है यहाँ बैठने के अलावा। राहिद अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला तो सामने खड़े आदमी ने अपने पहलू में खड़ी लड़की को जाने का इशारा किया, जो उसके गाल पे लब रखती वहाँ से चली गई। मिस्टर राइट, आपको भी थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए। शराब के साथ शबाब हो तो और अच्छा लगता है। उसका क्लाइंट एक फ़ाइल पे साइन करते उसके हाथ में शराब का गिलास देखते मुस्कुरा के बोला तो राइट ने सर झटका। साइन होते ही वो फ़ाइल उठाए तेज़ी से वहाँ से निकल गया। उसने रुक के उस शख्स से हाथ मिलाना भी ज़रूरी नहीं समझा था।
ڈیل سائن ہو گئی تھی، اسے بس یہی چاہیے تھا، باقی اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، آگے وہ سب خود اچھے سے سنبھال سکتا تھا۔ ایمل، دیار صاحب اپنی اکلوتی بیٹی کو آواز لگا رہے تھے، پر ایمل تو جیسے سامنے نیوز میں آتے شخص کو گھورنے میں مصروف تھی۔ ایمل کب سے ایک ہی نیوز دیکھ رہی تھی، وہ بیٹا آگے پیچھے بھی کر لو تھوڑا۔ ایمل آنکھوں میں نفرت کی چنگاری لیے کب سے اسکرین پر چمکتے شخص کو دیکھ رہی تھی، جب اس کے بابا نے اسے ٹوکا، ایک بار میں جرنلسٹ بن جاؤں پھر سب سے پہلے اس شخص کا چہرہ بے نقاب کروں گی۔ وہ اسکرین میں نظر آتے خوش شکل ہینڈسم سے نئے ابھرتے سیاستدان کو دیکھتی ایک عزم سے بولی، بیٹا یہ بڑے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے صحافی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیار خان نے سامنے ٹیبل پر رکھا اخبار اٹھایا۔ میں جانتی ہوں بابا، اس ملک میں آواز اٹھانے والوں کو ان جیسے لوگ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیتے ہیں، لیکن میں جاگیردار جزلان خان جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ ایک دن آئے گا جب میں اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ جس طرح سے یہ لوگوں کی مدد کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے، جو لوگ اس جیسے سیاستدان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ ایک وحشی درندہ ہے۔ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے یہ، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایمل غصے اور افسوس سے بولی تو دیار صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کے چہرے پہ سامنے اسکرین میں نظر آتے شخص کے لیے جتنی نفرت تھی وہ شاید ہی اس کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ چھوڑو بیٹا، بس آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، پیپرز ہونے میں بس کچھ ہی ماہ باقی ہیں، باقی ان سب کا حساب کرنے کے لیے اللہ ہے نا۔ دیار خان نے بہت پیار سے کہا تو ایمل نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، مگر ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ایمل مسکرا کے کہتی، اب اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ پیچھے دیار صاحب تعصب سے اسکرین کو دیکھتے رہ گئے۔ جیسے میں نے کہا ہے، سارا کام ویسے ہی ہونا چاہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے سامنے موجود لوگوں سے بولا تو سب نے حلق تر کرتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ سب اس کے فارم ہاؤس میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے، یا یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ الیکشن میں جیتنے کے لیے نئی نئی چالیں بن رہے تھے۔ مگر اس میں تو وقت اس کے خاص آدمی نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے آگے کہنے سے روکا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے بس وقت پہ کام چاہیے۔ الیکشن سر پہ ہیں اور مخالف پارٹی ہماری ایک غلطی کی منتظر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی بھی موقع ملے، اس لیے جو کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا، اور اگر ضرورت پڑی تو مخالف پارٹی پہ حملہ بھی کروا دینا، کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پہ حملہ ہوا ہے اس نے خود ہی جان بوجھ کے کروایا ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ اس نے اپنے شاطر دماغ سے کام لیتے ہوئے کہا، ایسے ہی تو وہ سیاست میں نہیں آیا تھا، اس کا دماغ اتنا تیز تھا، اسے کیا چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پہ چمکتا نام دیکھا جس پہ ناز لکھا آ رہا تھا۔ ناز انتہائی خوبصورت تھی، جس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہوتے خزلان خان اسے اپنا دل بہلانے کے لیے استعمال کرتا تھا، مگر یہ دیوانگی بھی بس چند دن کی ہوتی تھی۔ ادھر اسے کوئی اور شکار ملا، ادھر اس نے پہلے والے شکار کو اچھے سے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ وہ پوری طرح اپنے باپ دادا پہ گیا تھا، وہ لڑکیاں ایسے بدلتا تھا جیسے کپڑے بدلتا ہو۔ اس کا ایک اصول تھا، وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا دولت کے لالچ میں لڑکیاں خود اس کے پاس آتی تھیں اور وہ خوب ان کا اچھے سے استعمال کر کے دل بہلاتا تھا۔ اسے غرور تھا کہ کوئی لڑکی اسے ٹھکرا نہیں سکتی، اور ہوا بھی یہی تھا، آج تک اسے کسی لڑکی نے نہیں ٹھکرایا تھا۔ فون بج کے بند ہو چکا تھا جب اسکرین پہ ایک میسج موصول ہوا۔ وہ اس کے بابا کا میسج تھا جو اسے فوراً حویلی بلا رہے تھے۔ تم لوگ سارا کام دیکھ لینا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ ٹیبل پہ رکھی
اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے اٹھ گیا تو ساتھ ہی اس کے سارے آدمی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جواد یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے خاص آدمی جواد کو انگلی اٹھا کے بابر کرواتا باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی کے ساتھ ہی اس کے گارڈ کی گاڑیاں بھی اس کے ساتھ ہی نکلتی تھیں۔ وہ گاؤں جانے والے راستے پہ گامزن تھا جب اسے ایک لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ اس لڑکی نے بلیک جینز کے ساتھ وائٹ کرتی پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ ایک کندھے پہ بے نیاز جھول رہا تھا، اسی کندھے پہ ایک بیگ ڈالا ہوا تھا۔ آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے اس لڑکی کی سنہری رنگت کافی چمک رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی جزلان خان کا دل مچلنے لگا تھا، اس لڑکی کی چاہ کرنے لگا تھا، اور ایک بار اس کا دل جس کی چاہ کرتا ہے اسے جاگیردار جزلان خان کسی بھی قیمت پہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی اس لڑکی کے سامنے روکی تو وہ لڑکی ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر پھر اندر بیٹھے شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ جزلان خان، آپ؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس لڑکی کے چہرے پہ بے یقینی دیکھتے ہی جزلان گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے وہ لڑکی تو جیسے اپنا دل دے بیٹھی تھی اسے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں محترمہ؟ اس نے شیریں لہجے میں استفسار کیا۔ جی شہر جا رہی تھی، یہاں گاؤں کسی کام سے آئی تھی، پر راستے میں ہی میری بس خراب ہو گئی، آگے سے پیدل چلتی چلتی آ رہی تھی کہ آپ ایک دم سے آ گئے۔ وہ لڑکی ہاتھ نچا نچا کے بولی، جبکہ جزلان خان اس کا باریک بینی سے جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ آپ کو میرے گارڈز آپ کے گھر تک بحفاظت چھوڑ آئیں گے، لڑکی کو کہتے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ باہر نکال کے پیچھے گاڑی میں بیٹھے گارڈز کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، جس پہ سے اس کے گارڈز فوراً اس کے سامنے حاضر ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے مجھے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا پڑتا۔ وہ لڑکی تو جیسے خوش ہو گئی تھی۔ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں تاکہ گھر پہنچنے کے بعد میں پوچھ سکوں کہ میرے گارڈ نے آپ کو بحفاظت پہنچا دیا ہے۔ جزلان خان نے سائیڈ مسکان کے ساتھ کہا تو اس لڑکی نے جلدی سے اپنا نمبر اسے لکھوا دیا۔ آخر لکھواتی بھی کیوں نہ، اتنا امیر کبیر ہینڈسم جس پہ لاکھوں لڑکیاں بنتی تھی، آج وہ خود اس سے اس کا نمبر مانگ رہا تھا۔ یہ تو اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ویسے آپ جتنے اچھے ٹی وی پہ دکھتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں آپ۔ اس لڑکی کی بات سنتے جزلان کو اپنا کام آسان ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا نام؟ اس نے آئی برو چکائے پوچھا۔ مہوش۔ تھینک یو مس مہوش، اب میں چلتا ہوں، میرے گارڈز آپ کو گھر چھوڑ دیں گے۔ ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھایا اور زن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جانتی ہوں قسط تھوڑی چھوٹی ہے، مگر اگلی لانگ ہوگی، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو اس ایپی پہ 200 لائک کرنے ہوں گے۔ جو لوگ پڑھ کے بھاگ رہے ہیں پلیز ایک لائک یہ کر دیا کریں، اس سے رائٹر کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور پہلی قسط کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ایپیسوڈ کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔